اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اس آیت میں سب سے پہلے مشرکین کے جھوٹے خداؤں سے محبت اور دوسرا صحابہ اکرام کی اللہ سے محبت کا بیان ہے۔ صحابہ اکرام کی اللہ سے محبت اور اللہ کا صحابہ اکرام کی اس محبت کو تسلیم کر لینا صحابہ اکرام کے لیے کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، جبکہ اشد حباً کے الفاظ لا کر اللہ تبارک و تعالی دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے اللہ سے جو محبت ہے وہ شدید ترین ہے، اور ظاہر ہے کہ شدید ترین محبت شدید ترین اخلاص کی بنا پر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے شدید ترین محبت صحابہ اکرام کا طرۂ امتیاز ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والوں سے محبت نہ کرے۔ اس سے اللہ کی صحابہ کے ساتھ محبت معلوم ہوئی، اور جس فرد یا گروہ سے اللہ کی محبت ہو، دین اور دنیا، آخرت اور جنت کی تمام تر نعمتیں اور سعادتیں اس کے دامن میں ہوں گی۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اور سعادتیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ محبت الہی کی بزرگان دین نے خاص 3 علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، انسان نفس کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا ہو، جہاں بھی رب کا کوئی حکم آ جائے اس رب کے حکم کی تعمیل ضروری کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ملاقات کا شوقین ہو اور موت سے نہ گھبراتا ہو۔ نمبر 3، رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہو، زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہ کرتا ہو۔ یہ محبت الہی کی 3 علامتیں ہیں، اور یہ تینوں علامتیں صحابہ اکرام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور صحابہ اکرام کو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے حکم پر خواہش نفس کو کچل دینے والے ہیں یہ لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، کبھی ان کی زبانوں پر کوئی شکوہ نہیں آتا اللہ کے لیے۔ ایک صحابی رسول بکریاں چرانے والے تھے، جب کچھ دنوں بعد مدینہ طیبہ آتے تو آ کر پوچھتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید کیا باتیں بتائی ہیں، یا یوں کہتے کہ کیا مزید آیات اتری ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ واپس آ کر پوچھا کہ کیا نئی بات نازل ہوئی، کیا بات اتری ہے، تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں،
آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کھا کر بات کہی ہے۔ جب اس صحابی نے سنا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کی خاطر میرے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑی ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تھی اور ایسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کی یہ آیت تصدیق کر رہی ہے۔ یہ تو نوجوانوں کی بات تھی، مردوں کی بات تھی، لیکن ایک عورت جسے سیدہ زنیرہ کہا جاتا ہے، ابو جہل کی خادمہ تھی، انہوں نے بھی کیا عجیب قربانی دی ہے اللہ کی محبت کے اندر۔ ابو جہل نے ایک دن آ کر پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اب ابو جہل نے کیا کیا، اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے بلا کر اس نے انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن حضرت زنیرہ برداشت کرتی رہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پر اس سے بڑی تکالیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، تو ابو جہل نے کیا کیا، آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر کوئی چیز ایسی ماری جس سے آپ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ ابو جہل بدبخت نے کیا کیا، مذاق کرنا شروع کر دی، کہنے لگا، دیکھا تو ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، لہٰذا ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ اب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے مار برداشت کر لی، سزائیں برداشت کر لی، جو کچھ ہوا ساری مشقتیں برداشت کر چکی، لیکن جب ابو جہل نے یہ بات کہی، اب مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی گستاخی کیسے برداشت کروں۔ اسی وقت اٹھی اور کمرے میں جا کر سجدہ میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئی۔ عرض کیا، اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کی، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو چھلنی کر دیتے تو میں سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں، ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے بینائی دی اور تو نے ہی مجھے بنایا، اب تو نے ہی بینائی واپس لی ہے، اے اللہ تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ قربان جاؤں ان صحابہ اور صحابیات پر جن کے باتوں کی اللہ تبارک و تعالی بھی لاج رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی صحابہ کرام کو مسئلہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضرور مدد کی ہے۔ آج میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ان صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر صحابہ جیسا ایمان نہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔